کہ یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ یہ زکوٰۃ کی طرح واجب چیز ہے، جیسے زکوٰۃ واجب ہے اسی طریقے سے زمین کا عشر بھی واجب ہے۔ اور ہم عمومی طور پر میں نے عرض کیا کہ اس حوالے سے سستی کا شکار ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ زمین کا بھی کوئی عشر دینا ہے کہ نہیں دینا۔ تو بھائی اگر ہمارے پاس فروٹ کے باغات ہیں، زمین ہے، کسی بھی قسم کی گندم، چاول، مکئی، کسی بھی چیز کی فصل ہم کاشت کر رہے ہیں، جو کچھ زمین سے ہمیں آمدنی حاصل ہو رہی ہے، ہم پر لازم ہو رہا ہے کہ ہم اس کے کل مال کا 10واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اب یہ جو 10واں اور 20واں حصے کا کیا معنی ہے؟ 10واں حصہ جیسے اللہ رب العزت نے ترتیب یہ رکھی ہے، انسان بسا اوقات محنت کے ذریعے اپنی زمین کو سیراب کرتا ہے، اپنا کنواں ہے پانی کو جمع کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بارانی زمین نہیں ہے وہ۔ اب یہ ایسی زمین ہے جہاں انسان کی کل محنت کا دخل ہے، یہاں پر اللہ رب العزت نے جو مسلمان کے ذمے رکھا ہے وہ کل مال کا 20واں حصہ رکھا ہے۔ کتنا رکھا ہے؟ کل مال کا جو 20واں حصہ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ بارانی ہے، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور فصل تیار ہوتی ہے، یا چشمہ ہے، قدرتی پانی ہے، اس سے اس زمین کو سیراب کیا جا رہا ہے، یا بارش کا پانی ایک جگہ اکٹھا کیا جا رہا ہے پھر اس پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے، یعنی بنسبت اس کے اس میں مشقت کم ہے، مشقت اس میں کم ہے، تو اللہ رب العزت نے ایسی زمین کی پیداوار کے لیے 10واں حصہ مقرر فرما دیا کہ اب 10واں حصہ تم نے اللہ کے راستے میں ادا کرنا ہے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کو قرآن کریم نے فرمایا یہ اللہ کا حق ہے۔ کس کا حق ہے بھائی؟ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے اسے اپنا حق قرار دیا کہ یہ میرا حق ہے، اور فرمایا کہ اخرجنا لکم، میں نے تمہارے لیے، ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ تم محنت تو کر رہے ہو، مشقت بظاہری تمہاری ہے، لیکن یہ میرا امر ہے، میرا حکم ہے، میری اجازت ہے، میری رضامندی ہے، اس لیے تمہیں یہ نفع اور فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اگر میری رضامندی اور نفع، اگر میرا حکم نہ ہو تو تمہاری محنت بیکار ہو جائے گی، تمہیں کچھ بھی پھل نہیں ملے گا۔ اور آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، بس اوقات کے انسان کتنی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور بڑی امید سے ہوتا ہے کہ اس دفعہ ماشاءاللہ بڑی فصل ہوگی، لیکن عین وقت پہ اولے برس پڑتے ہیں، فصل تباہ ہو جاتی ہے، ایسے کیڑے لگ جاتے ہیں، مکوڑے کھا جاتے ہیں، اسے تباہ ہو جاتی ہے ساری فصل۔ یہ رب کی ناراضگی ہوتی ہے۔ تو بس اوقات انسان محنت کم کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پھل صاف ستھرا اسے ملتا ہے، بے وقت بارش نہیں ہوتی، بے وقت ہوائیں نہیں چلتی، اور اللہ کے حکم سے منافع کم نظر آتا ہے لیکن اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے، وہ چیز ضائع نہیں ہوتی۔ تو یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کے حکم سے چیز تیار ہوتی ہے۔ زمین سے چیز اگانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ بارش برسانے والی ذات کون ہے؟ انسان کو نفع نقصان پہنچتا ہے، اس میں حکم کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے حکم سے، ہماری مدد سے تمہیں زمین میں پیداوار مل رہی ہے، تو ہمارا حکم یہ ہے کہ اب اس کو میرے راستے میں تم نے خرچ بھی کرنا ہے، کنجوسی نہیں کرنی۔ تو یہ جو ساری ترتیب پروسیس کیا ہوتا ہے، یہ اصل میں انسان کا امتحان مقصود ہوتا ہے کہ میں اسے بہت کچھ دیتا ہوں اور یہ پھر کیا کرتا ہے؟ میرے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات مال دے کر بھی آزما رہے ہوتے ہیں۔ تو عمومی بات کیا ہے؟ دیکھیں، ایک مسلمان کے لیے ضروری کیا ہے، ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اسے نفع ہو یا نقصان ہو، وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ مسلمان کیا ہے بھائی؟ مومن کیا ہے؟ نفع ہو نقصان ہو وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ وہ زمین کی پیداوار کم ہو یا زیادہ ہو وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے بھائی۔ یہ نہیں کہہ سکتا جی اس دفعہ فصل تھوڑی ہوئی ہے، اس دفعہ میں نہیں دیتا جی، اگلی دفعہ زیادہ ہوئے گی نا تو میں انشاءاللہ زیادہ دوں گا اللہ کے راستے میں۔ اگلی دفعہ تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے، زندہ رہ گیا اور اگلی دفعہ فصل زیادہ ہونے کی گارنٹی ہے؟ تو بس اوقات انسان اپنے آپ کو یوں ہی تسلی دیتا ہے، بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ یوں کرتا ہے، کہتا ہے اگلی دفعہ انشاءاللہ میں زکوٰۃ نکالوں گا زمین کی۔